الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، گزشتہ 2 جمعوں سے ایک مضمون عرض کیا جا رہا ہے۔ بہت سے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان کو کرتا رہتا ہے تو بعض اوقات ان کی حیثیت ایک رسم کی سی رہ جاتی ہے اور ان کے اندر سے حقیقت اور جان نکل جاتی ہے، اور یہ انسان کی فطری کمزوری ہے۔ اس لیے انسان کو بار بار بیدار کرنے کی، یاد دہانی کرنے کی، تذکیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ دعا یہ بھی بعض وقت ایک رسم بن جاتی ہے، لیکن اس میں دعا کی حقیقت نہیں رہتی۔ جیسے نماز جنازہ بنیادی طور پر دعا ہے اور ہم اس میں دعا پڑھتے بھی ہیں، مگر وہ دعا بس ایک رسم کے طور پر پڑھ لی جاتی ہے۔ دعا کرنے کی جو کیفیت ہونی چاہیے وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ حالانکہ جنازہ ہے ہی اصل میں دعا۔ اللہم اغفر لحینا ومیتینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے مردوں کو بخش دے، اور آگے اور بھی چھوٹوں کو، بڑوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، موجود کو، غائب کو۔ اے اللہ ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھ، جس کو تو موت دے اسلام پہ موت دے۔ اپنے لیے بھی وہ دعا ہے، مرنے والے کے لیے بھی دعا ہے، سب مسلمانوں کے لیے دعا ہے۔ اگر دعا کی ایک صورت رہ جاتی ہے، دعا کی حقیقت نکل جاتی ہے۔ ایسے ہی قنوت کا معاملہ ہے، اسی کا ذکر چل رہا ہے۔ قنوت نازلہ، اس کے اندر جان پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ 2 باتیں عرض کی گئی تھیں کہ دیکھو اس قنوت کے ساتھ اور چند کام ہیں جو لازمی ہیں۔ پہلی چیز توبہ ہے، کیونکہ بہت سے گناہ ایسے ہیں جو دعا کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ تو دعا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جو قبولیت دعا کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس دعا کو روکے رکھتے ہیں۔ جیسے حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دینا یہ ایسا گناہ ہے جو دعا کی قبولیت کو روک دیتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز گناہوں سے توبہ ہے، استغفار ہے۔ امت پر جو اجتماعی حالات ہیں تو امت کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اجتماعی توبہ کرے، بالخصوص وہ گناہ جو بندوں کے حقوق سے تعلق رکھتے ہیں، جو ظلم کے دائرے میں آتے ہیں، اور وہ گناہ جو علانیہ کیے جاتے ہیں، کھلم کھلا کیے جاتے ہیں اور ان پر روک ٹوک نہیں کی جاتی۔ یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے یہ قبولیت دعا کے راستے میں۔ کچھ نافرمانیاں ایسی ہیں جو بندے سے اپنی کمزوری سے سرزد ہو جاتی ہیں،
اور اس کے اور اللہ کے درمیان معاملہ رہتا ہے، وہ ان پر توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ مگر حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بندوں کے حقوق کا معاملہ بہت زیادہ سنگین ہے، اور اللہ تعالیٰ بدلہ دلائے بغیر قیامت کے روز بھی نہیں چھوڑیں گے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن بھی سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا تھا، تو اگرچہ کہ وہ انسانوں کی طرح مکلف نہیں ہیں اور ان کو مر کر مٹی ہو جانا ہے، آخرکار جنت دوزخ ان کے لیے نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس بے سینگ بکری کو بدلہ دلائیں گے سینگ والی بکری سے۔ تو اس کا نتیجہ دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے ظلم کا، اور وہ گناہ جو ظلم کے دائرے میں آتے ہیں، بندوں کی حق تلفی کے دائرے میں آتے ہیں، اور وہ ہوں، اور پھر گناہ چاہے ظلم کے دائرے کے ہوں یا اپنے نفس پر ظلم یعنی گناہ اپنے اور اللہ کے درمیان حقوق کے متعلق ہوں، لیکن جب وہ گناہ کھلم کھلا کیے جاتے ہیں تو پھر ان کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے۔ جب ان پر روک ٹوک نہیں کی جاتی ہے تو پھر وہ اور سخت ہو جاتے ہیں، یعنی گویا یہ جرأت ہے، پھٹائی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیز ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ اب ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، بحیثیت مسلمان ہم خود اپنا داخلی محاسبہ کریں تو ہمارے پاس کیا صورتحال ہے ہم کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ کسی کی زمین پر قبضہ کرنا، جائیدادوں پر قبضے کرنا، مکانوں پر قبضے کرنا، بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو بعض مسلمانوں کے علاقے ہیں وہاں زمینیں زیادہ خطرے میں ہیں بنسبت غیر مسلموں کے علاقے کے، تو ڈوب مرنے کی بات ہے۔ اگر مسلمانوں کا غلبے والا علاقہ ہے اور وہاں ہمارا پلاٹ کھلا ہوا ہے تو اس کی خیر نہیں ہے، وہ بڑے خطرے میں ہے وہ، اور پھر ظالموں کا ساتھ دینے والے بھی ہم ہی ہیں۔ تو کسی کی زمین پہ قبضہ ہے، جائیداد پہ قبضہ ہے، میراث کی تقسیم میں بڑا ظلم عام ہے ہمارے درمیان میں، یہ بھی ظلم ہے۔ میراث صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کی جاتی، جو طاقتور ہوتا ہے وہ سمیٹ لیتا ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، میراث کا مال سمیٹ کے کھا جاتے ہیں۔ تو جس کو زور ملتا ہے، طاقت ملتی ہے، وہ اپنے حق میں سمیٹ لیتا ہے، کمزور محروم کر دیا جاتا ہے۔ شادیوں کے نام پر ظلم کیا جاتا ہے، لڑکی والوں کا خون چوسا جاتا ہے، قتل ہے ہمارے معاشرے میں، چھوٹی چھوٹی بات پر قتل ہے۔ اور پھر جیسے میں نے کہا کہ قتل بھی ہو رہا ہے اور قاتلوں کا مقدمہ بھی ہم ہی لڑ رہے ہیں، قاتلوں کی سفارش بھی ہم ہی کر رہے ہیں، قاتلوں کو چھڑا کر بھی ہم ہی لا رہے ہیں، کوئی قاتل کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ظلم کی بہت شکلیں ہیں، اور یہ بات ہے اللہ کا نظام ہے کہ جیسا جرم ہوتا ہے اسی حساب کی سزا ہوتی ہے۔ تو جب ظلم کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ظالم مسلط کرتے ہیں، تو آپ لاکھ دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کا نظام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ہر صورت میں قبول بھی کریں گے۔ بعض حالات سے ہمارا بھی ذہن کبھی کبھی چلنے لگتا ہے۔ جب گجرات کا فساد ختم ہوا تو اس کے بعد جلسے ہونے لگے، اور بجا ہے جلسے کہ بھئی ظلم بند کرو، لیکن ہمارے سامنے کچھ واقعات آئے اس وقت۔ مثال کے طور پہ ایک واقعہ آیا کہ بھئی ایک لڑکی کو ہیٹر سے جلا کر سسرال والوں نے مار دیا، پاس پڑوس کے لوگ، خاندان کے لوگ سبھی بتا رہے ہیں کہ بھئی لڑکے نے اور لڑکے کے رشتہ داروں نے یہ قتل کیا ہے، یہ حادثہ نہیں ہے۔ پھر وہ شخص اندر جاتا ہے، پھر ایک ہفتے میں معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹ کے آ گیا، تو ہم پوچھتے ہیں کس نے چھڑایا بھائی اس کو؟ وہ فلاں پارٹی نے چھڑایا جس کو آپ گالیاں دے رہے ہیں، جس کے ظلم کا رونا رو رہے ہیں، ان کے لیڈروں نے آ کے چھڑایا اس کو۔ کس کے لیڈر نے چھڑایا؟ کس کے وکیل نے چھڑایا؟ کون رشتہ دار ساتھ دے رہا ہے؟ قرآن مجید کی آیات صاف ہیں، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔
اگر بھائی قاتل ہے تو ایک مسلمان اپنے بھائی کا ساتھ نہیں دے سکتا، وہ اپنے بھائی کا ساتھ دے تو پھر اس کو انتخاب کرنا ہے کہ وہ اسلام کو اختیار کر رہا ہے یا خاندانی عصبیت کو اختیار کر رہا ہے۔ دونوں چیزیں رہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو خوب معلوم ہے کہ بھئی یہ قاتل ہے، یہ ظالم ہے، تو قاتل ظالم کا ساتھ بھی دے اور مسلمان بھی باقی رہے، یہ تو نہیں ہوتا، اللہ کے پاس تو نہیں ہے یہ۔ تو وہ چاہے بھائی ہو، چاہے باپ ہو، چاہے ماں ہو، کوئی ہو، ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتے آپ۔ اس قدر واضح تعلیمات ہیں۔ بلکہ آپ اگر بہت گہرائی میں جائیں تو اس دنیا میں انبیاء کی بعثت کا بنیادی مقصد قیام عدل ہے۔ شرک والے ظلم کا خاتمہ بھی ہے اور مخلوق کے مخلوق پر ظلم کا خاتمہ بھی ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیات کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو پیغمبر بھیجے ہیں، ان پیغمبروں کے بھیجنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں عدل کو قائم کیا جائے۔ تو ہم خود ظلم اور ناانصافی کو اپنا شیوا بنا لیں، پھر بھی انبیاء پہ ایمان رکھنے والے کہلائیں، مسلمان کہلائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال بنیادی چیز وہ ہے۔ دوسری چیز جو عرض کی گئی اس سے پہلے وہ یہ ہے، شریعت نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ دعا کے ساتھ تدبیر کا اہتمام۔ آج یہ امت عملی تدابیر کے معاملے میں بہت غفلت میں پڑی ہوئی ہے۔ جس وقت جس کام کا تقاضا ہو اس کام کو انجام دینا، عملی تدبیریں کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کا پیغام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعا پر اکتفا نہیں فرمایا۔ ایک مرحلہ مکی زندگی کا تھا جہاں صبر کی تلقین تھی، پھر جب مدنی دور آیا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کے درجے میں جو عملی تدبیر بس میں تھی وہ ساری تدبیریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی ہیں۔ تو اسباب اور تدابیر کا اہتمام اور نظر مسبب الاسباب پر۔ اب ہم تدابیر کا اہتمام نہ کریں، وظیفے پڑھیں، قنوت پڑھیں، تو ہم غفلت میں ہیں، ہم اپنے دین سے بے خبر ہیں۔ اور تیسری چیز جو اس وقت مختصراً عرض کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ نے دعا کے متعلق فرمایا وَادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے، چپکے سے پکارو۔ تنہائی کی، خلوت کی، آہستگی کی دعا زیادہ پاور والی ہے، زیادہ طاقت والی ہے۔ باقی اجتماعی طور پہ بھی وقتاً فوقتاً کی جاتی ہے دعا، مگر اس دعا کے اندر ہونا چاہیے تضرع۔ تو میں نے کہا تھا قنوت کے ساتھ تین چیزیں ضروری ہیں۔ قنوت کے ساتھ توبہ ضروری ہے، قنوت کے ساتھ تدبیر ضروری ہے، عملی تدابیر، اور قنوت کے ساتھ تضرع اور توجہ قلبی دعا کے اندر یہ ضروری ہے۔ غافل دل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ صرف خوش آوازی سے دعا کر لو، خوش آوازی سے قنوت نازلہ پڑھ لو، قنوت نہیں بنتی وہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، جب ہماری طرف سے عذاب آیا، عذاب کی شکلیں آئیں، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ وہ تضرع اختیار کرتے؟ تضرع کیا ہے؟ تضرع گڑ گڑانا، دل سے رونا، دل میں تکلیف ہو، دل متوجہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ جب تک یہ توجہ اور تضرع نہیں ہوگی تو دعا ہی نہیں بنتی ہے، کوئی بھی دعا ہو۔ یہ تو دعا کا اصول ہے، چاہے وہ نماز میں پڑھی جانے والی دعا ہو، بعد والی دعا ہو، جنازے کی دعا ہو، وتر میں دعا ہو۔ دعا تو اسی وقت بنتی ہے جب دعا کے اندر توجہ کی کیفیت ہوتی ہے۔ غفلت والی دعا نہیں بنتی، اور تضرع کی کیفیت ہو، گڑ گڑانے کی کیفیت ہو، ابتہال کی کیفیت ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے گڑ گڑانے والی کیفیت ہو۔ جب یہ توجہ اور تضرع کی کیفیت ہوگی تب وہ دعا بنے۔ اس لیے ہر مسلمان قنوت نازلہ میں جو کچھ دعائیں پڑھی جاتی ہیں
ایک تو قنوت کا ایک حصہ وہ ہے جو امام شافعی اور دیگر ائمہ کے پاس وطر میں بھی پڑھا جاتا ہے. اصل میں وطر میں جو قنوت ہے اس میں بھی توسع ہے، یعنی اس میں بھی صرف ایک ہی دعا مقرر نہیں ہے. ایک دعا جس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ترجیح دی ہے وہ ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک. امام شافعی نے جس کو ترجیح دی ہے وہ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت. باقی تمام ائمہ کے پاس دونوں دعائیں پڑھو، دو کے علاوہ اور دو پڑھو اور چار پڑھو، آپ کے لیے وسعت ہے، گنجائش ہے. دعا کا موقع ہے، دعا مانگو. قنوت کا اصل مطلب یہی ہے. وقت قنوت نازلہ میں بھی ایک وہ قنوت پڑھا جاتا ہے جو شوافع جو ہے وطر میں روزانہ بھی پڑھتے ہیں اور ہم لوگ بھی روزانہ پڑھ سکتے ہیں اس کو، اور وطر میں دونوں قنوت پڑھ سکتے ہیں. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت. اے اللہ آپ نے جن لوگوں کو ہدایت دی ہے ان میں ہمیں بھی شامل فرما دیجیے اور ہدایت سے سرفراز فرما دیجیے. ہمیں بھی ان میں شامل کر کے عافیت عطا فرما دیجیے جن کو آپ نے عافیت عطا فرمائی ہے. آپ ہمارے ولی اور کارساز بن جائیے. جو کچھ آپ نے عطا فرمایا ہے اس میں برکت عطا فرمائیے. آپ نے جو فیصلے فرمائے ان کے شر سے آپ ہمیں بچا دیجیے. وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک. آپ فیصلہ کرنے والے ہیں، آپ کے مقابلے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. آپ نے فیصلہ کر دیا، کوئی آپ کے مد مقابل نہیں ہے جو کوئی اور فیصلہ کر سکے، اس کو الٹ سکے. انہ لا یعز من عادیت ولا یذل من والیت. جس کے آپ دشمن ہوں وہ کبھی عزت والا نہیں ہو سکتا، جس کے آپ ولی ہوں وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا. تبارک ربنا وتعالی. آپ کی شان بہت برکت والی آپ کی ذات ہے، آپ کی شان بہت بلند ہے. نستغفرک ونتوب الیک. ہم آپ سے مغفرت اور بخشش کی بھیک مانگتے ہیں، آپ سے آپ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، گناہوں سے رجوع کرتے ہیں، آپ کی طرف لوٹتے ہیں، آپ کی طرف. یہ ہیں قنوت کے کلمات. اب اس کے ساتھ اور دعائیں مانگی جاتی ہیں، مختلف دعائیں ہیں. تو ان دعاؤں کا معنی مطلب معلوم ہو نا. ہماری دعا میں توجہ اور تضرع ہو. دعا میں توجہ اور تضرع نہیں ہے تو دعا ہی نہیں بنتی ہے. وہ تو خالی پڑھتے رہنے سے کیا ہونے والا ہے؟ پڑھنا نہیں، مانگنا، دعا کی کیفیت پیدا کرنا. اور صرف یہ نہیں کہ ایک امام پہ ڈال دو. کبھی نفل میں نماز پڑھ کے پڑھو وہ دعائیں، مانگو وہ دعائیں. نفل الگ سے نہیں پڑھی تب بھی مانگو وہ دعائیں، معنی مطلب سمجھتے ہوئے. غرض یہ کہ اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا ہے. یہ گڑ گڑانا جس کو تضرع کہتے ہیں یہ ہے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ہمارے عذاب کی شکلیں آ گئیں تو تضرع کیوں نہیں کیا، گڑ گڑائی کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولیکن قست قلوبہم. لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، دل سخت ہو گئے. اسی وجہ سے تضرع کی کیفیت نہیں تھی، خدا کے سامنے گڑ گڑانے والے نہیں تھے. غفلت نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا تھا. اب ہم دیکھیں کہ بھائی ہم لوگوں کی کیفیت کیا ہے. بھائی ہم لوگ کیا اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں یا صرف رسم ادا کر رہے ہیں یا صرف شکل ہے بے جان؟ دعا سے بڑھ کے کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے مگر دعا کے ساتھ توبہ، دعا کے ساتھ عملی تدبیر، اور دعا بنے، توجہ اور تضرع والی دعا بنے. اس کا اہتمام کریں. جو بھی حالات پیش آ رہے ہیں اگر ہم اپنے دین کی ان ہدایات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک اپنے آپ کو تم نہیں بدلو گے اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کو تبدیل فرمانے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ پوری امت کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے. سنت